كل مكان مكين. أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت علامہ امیر جامعہ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ دامہ اقبال، جمیع شیوخین کرام، محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، اثر ماں مارا از ماں بیگانہ کرد. ہمارے زمانے نے ہم کو ہمیں سے بیگانہ کر دیا. از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بیگانہ کر دیا. یعنی یہ اشارہ ہے کہ ہمارے نوجوان اکثر اللہ کے حبیب کی عظمت و جلال کو بھی نہیں جانتے. علامہ اقبال اس زمانے میں ہوتے تو اور کیا کہتے ہیں: در دل مسلم مقام مصطفیٰ. حقیقت میں مسلمان کے دل ہی میں مقام مصطفیٰ ہوتا ہے، عظمت مصطفیٰ ہوتی ہے. آبروئے ماں از نام مصطفیٰ. ہماری عزت تو نام مصطفیٰ ہی سے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم بزرگان ملت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس احقر کی تقریر کا عنوان ہے کہ صحیح بخاری شریف اور تعظیم رسول اللہ. اس کو اگر میں دوسرے انداز سے یہ کہوں کہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کی روشنی میں، یہ بہت وسیع عنوان ہے. وقت کی نزاکت کے اعتبار سے میں اختصار کے ساتھ اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاؤں گا. اب تعظیم کی اہمیت و عظمت قرآن و حدیث سے یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ جب تک کسی کی محبت نہ ہو تو تعظیم کا نقش دل میں ثبت نہیں ہوگا، تعظیم و ادب کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، محبت کے بغیر تعظیم پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے پہلے فضائل و عظمتوں کو بیان کر کے محبت پیدا کی جاتی ہے تو خود بخود تعظیم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا، وہاں اپنے حبیب کی عظمت کو پہلے بیان فرمایا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بے شک ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور رب کی صبح شام تسبیح بیان کرو. اب یہاں جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اب اللہ کے حبیب کی ایمان کے بعد تعظیم کا حکم دیا، تو 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں وہاں بھی عظمتوں تقریباً 9 آپ کی عظیم صفات بیان کر کے یہی انداز اللہ نے مطلب یہ کہ اختیار فرمایا کہ الذین یتبعون رسول النبی سے آیت شروع ہوتی ہے. 9 اوصاف بیان کر کے آیت کا اختتام یہ ہوتا ہے فالذین آمنوا بہ، جو اس نبی پر ایمان لے آئے، ایمان میں رسول، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی تعظیم کرے اور ان کی نصرت کرے، یعنی ان کے پیغام کو عام کرے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کرے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہے. یہاں بھی محبت کے نقش کو بٹھایا گیا تو پھر تعظیم کا حکم دیا گیا. پہلے محبت آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، پھر تعظیم کا حکم دیا گیا. اب یہاں ایک اہم بات کہ اللہ نے ایمان کو مقدم اس لیے فرمایا، ایمان کے بغیر تعظیم و عمل، کوئی عمل اور کوئی تعظیم معتبر نہیں، اس لیے ایمان کو مقدم کیا گیا.
اور تسبیح کا ذکر بعد میں اس لیے کیا گیا، تسبیح و عبادت بغیر تعظیم رسول کے قبول نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ و رسول کے بعد تعظیم رسول پھر اپنی تسبیح کا ذکر بیان کیا۔ کیوں؟ تمہاری تسبیح، تمہارے نمازیں جب قبول ہوں گی جس وقت تمہارے دلوں میں اللہ کے نبی کی عظمت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 89 مرتبہ اہل ایمان سے خطاب کیا، یا الذین آمنوا۔ قرآن کریم کے 6000 سے زائد آیت، ایک اندازہ یہ ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، تو اس میں ہر حکم، اتنی آیتیں 6000 سے زیادہ ہونے کے باوجود ہر حکم سے پہلے یا الذین آمنوا نہیں کہا، صرف اللہ تعالیٰ نے 100 سے کم 90 مرتبہ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا۔ تو قرآن کریم میں سب سے پہلے یا الذین آمنوا میں نہیں، نماز سے پہلے، صبر سے پہلے اللہ نے دوسرے پارے میں تو یہ بیان فرمایا اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ تمام حفاظ سے پوچھ سکتے ہیں، پہلے پارے کی آیت ہے یا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ قرآن کی سب سے پہلے اللہ نے یا الذین آمنوا اہل ایمان کو خطاب کر کے ادب رسول اور تعلیم رسول کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تعلیم رسول کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اب یہاں ایک لفظ یہ کہ تعظیم جب خود مشہور ہے تو اس آیت میں تعزیر کیوں کہا گیا؟ لتعزروہ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ اس تعزروہ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بھی مفسرین فرماتے ہیں تعزروہ تعظموہ، تعظیم بیان کرو، تبجلوہ تجلوہ۔ لیکن جب تعظیم کے جگہ تعزروہ دو جگہ بھی، سورہ اعراف میں بھی اور سورہ فتح میں بھی کیوں بیان کیا گیا؟ تعظیم میں اور زیادہ معنی، تعظیم سے بڑھ کر تعظیم میں صرف تعظیم ہے، تعزیر میں بتایا گیا کہ تعظیم بھی ہے، التعظیم مع النصرتی، یعنی تعظیم بھی کرنا ہے اور نبی کے خلاف معمولی بھی گستاخی برداشت نہ کرنا، اس کی مدافعات کے لیے تیار ہو جانا، یہ تعظیر ہے۔ تعظیر میں ادب بھی ہے اور تعظیر میں مدافعت بھی ہے۔ اللہ کے حبیب کی عظمت کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی آپ کی معمولی شان میں تخفیف کرتا ہے تو اس کے جواب کے لیے تیار ہو جانا، النصرت مع التعظیم کہتے ہیں تعظیم۔ تو اب آئیے اب ایک بعد دیگر چند روایت آپ کے سامنے بخاری شریف کی عرض کروں۔ یوں تو بخاری شریف، پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ بہت مشہور محاورہ ہے کہ الاناء یرشہ بیناء، الاناء یرشہ بما، اور ایک اس میں آتا ہے کہ الاناء ینزہ بما فیہ، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہو، برتن سے وہی چیز جھلکتی ہے جو اس کے اندر ہو۔ کیونکہ امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں کہ آپ کی زندگی تعظیم مصطفیٰ میں گزر چکی ہے، تو یقیناً جو تعظیم مصطفیٰ جس کے دل کے اندر ہوگی تو یقیناً اس کے کلام میں بھی تعظیم مصطفیٰ کا اہتمام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے تعظیم مصطفیٰ کے مناظر کو اپنی کتاب صحیح البخاری میں بار بار بیان فرمایا، کہیں تو مستقل طور پر فرمایا جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزیں کہ آپ کے جیسے درو، یعنی آپ کا زیرہ بختر، آپ کی عصا، یعنی باب کے اندر ہے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درو یعنی زیرہ بختر، عصا، اور یہ باب مانتے ہیں کہ بابو، اور آگے چل کر ما یتبرک بہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیزیں جس سے صحابہ کرام برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اور عام ابواب جیسے وضو کے ابواب، نماز کے ابواب، عام ابواب میں ایسے احادیث کا انتخاب کیا کرتے تھے کہ جس میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر اور عناصر یعنی ستاروں کی طرح چمکتے ہو۔ آئیے وہ طویل روایت جو کثرت سے آپ نے سنا ہے، کیا اس کی طرف بڑھیں، وہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الشروط میں یعنی یہ روایت کو بیان فرمایا، بہت طویل روایت ہے جس میں، لیکن اس میں جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عناصر ہیں، جو صحابہ کرام کے دلوں میں کس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، کیسے اس تعظیم کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، تو آپ حضرت
عروہ بن مسعود جو اس وقت یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی کافروں کی جانب سے اہل مکہ کی جانب سے ان کے سفیر بن کر آئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو وہ روایت آپ نے کثرت سے سنا، لیکن اس روایت کا سب سے پہلے پس منظر ہے کس وجہ سے حضرت عروہ نے صحابہ کی ایک ادا کو یعنی دیکھنے لگے، واچ کرنے لگے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں آبزرو کرنے لگے، صحابہ کس حد درجے اللہ کے حبیب کی تعظیم کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی جو عظمت اور تعظیم سے پہلے ایک واقعہ مسور بن مکرمہ کی روایت سے آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب عروہ بن مسعود سے جب بات چیت ہو رہی تھی، اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لنگی تلوار لے کر کھڑے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سر پر جنگ کی یعنی جس کو خود کہتے ہیں کہ لوہے کی ٹوپی ہے۔ اب عربوں کی عادت ہے کہ عام طور پر یہ کہ جب بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ عادت یہ ہے کہ بات کرتے کرتے داڑھی کو ہاتھ لگا دیا کرتے تھے، داڑھی کو ہاتھ لگا دینا ان کی عادت تھی۔ اپنے عادت کے مطابق عروہ بن مسعود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو چنانچہ اب دیکھیے کہ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار اٹھا کر اس تلوار کے پیچھے کے حصے سے مغیرہ کے ہاتھ پر جب ہاتھ بڑھتا تو کہتے ہیں کہ اے عروہ اقر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادت ہوگی لیکن ہم ایسی عادت پسند نہیں کرتے جس عادت کی وجہ سے اللہ کے حبیب کی تعظیم میں معمولی سی بھی تخفیف ہو جائے۔ اقر یدک عن لحیۃ، اب پوچھا تو کون ہے؟ کہا مغیرہ۔ اب اس کے بعد وہ الرٹ ہو گئے، متوجہ کہ صحابہ کا ایسا جذبہ، اب صحابہ کی ادا کو عروہ بن مسعود دیکھنے لگے۔ جب دیکھنے کے بعد جب اہل مکہ کے پاس جاتے ہیں، ابھی یہ طویل حدیثی کا حصہ ہے، اہل مکہ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں قیصر کے پاس گیا، کسریٰ کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، لیکن یعنی کسی بادشاہ کے اصحاب اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں کرتے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں کہا، دلیل بھی دینا شروع کر دی۔ ان تنقم، یہ معنی ماں کے ہیں، دوسری بات وہ ماں بھی آیا ہے، ما تنقم ان تنقم، اگر وہ تنقم نقامتا ان اللہ وقعت فی کف رجل منہم، اگر وہ اپنے ناک سے اگر کوئی ریزش یا کہ کلی کرتے ہیں تو وہ بلغم و ریزش کسی نہ کسی ان کے صحابی کے ہاتھوں میں گر پڑتا ہے، اور وہ فادالہ کا بھی ہے جسمہ ہو، اور اس کو اپنے جسم پر جلدہ ہو، اور اپنے چہرے پر وجہ ہو جلدہ ہو، اپنے چہرے اور اپنے جسم پر اللہ کے اس ناک اور اس نے کلی کے ریزش و بلغم کو لگڑ لیا کرتے۔ اور بخاری کی دوسری حدیث میں، اس حدیث میں نہیں، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لاتے تو کسی کو پانی نہیں ملتا تو اس اپنے صحابی اپنے صاحب اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری کو لے کر اپنے جسم کو مل لیا کرتے تھے۔ ابھی حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ عروہ بن مسعود نے کہا اگر وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ کرام اس امر کی اتباع میں آگے بڑھتے ہیں، فابتدر امرہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اتباع کے لیے تیار رہتے۔ پھر آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وضو یعنی وضو کا پانی اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے قادو یقتتلون علی وضوئہ، اس پانی کے حصول کے لیے قریب تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑ پڑیں گے اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر وہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلالت شان کی وجہ سے نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ یہ طویل روایت ہے۔ اسی روایت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو اللہ کے حبیب کی عظیم عظمت جو ان کے دل میں تھی، جس کا اظہار اس موقع پر ہوا، لیکن یہ کتاب الشروط نہیں، کتاب الصلح سے روایت بیان کروں گا، وہاں تفصیل ہے، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ کی بات چل رہی ہے، لیکن یہ حدیث کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب دوسری حدیث، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوتی ہے اہل مکہ کے درمیان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو چنانچہ صلح کی ابتدا ہوتی ہے ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ صلح ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب کافروں نے کہا، عروہ بن مسعود جو آنے والے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو بھی جھگڑا کس بات کا رہا، ہم کیوں آپ کو روکتے؟ بعضی باتیں آتا ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ کیوں آپ سے لڑتے؟ تو چنانچہ ہم اس رسول اللہ کے لفظ کو مٹانا ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ حدیث ایک روایت میں ہے کہ میں یقیناً میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں،
ہم تم کو صرف محمد عبداللہ سے جانتے ہوں گے، ہم محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ دوسری بات میں آتا ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو کر دو، یقیناً میں اللہ کا رسول۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں واللہ ما انا بالذی امحاہ، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دوں۔ میرے دل میں جو تعظیم ہے گوارا نہیں کرتی کہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ لا امحو کا ابدا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتا، ہرگز ابداً مٹاؤں گا نہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہے، کیا سنا ہے کہ الامر فوق الادب، حکم ادب کے اوپر ہے، نہیں مطلب ہے کہ فوقیت رکھتا ہے، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے جہاں تعظیم مصطفیٰ معاملہ آ جاتا ہے تو الادب فوق الامر۔ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کس پر عمل کرتے ہیں؟ الادب فوق الامر۔ تعظیم مصطفیٰ اس طرح ان کے دلوں کے اندر ایسی رچی بسی تھی کہ ایک نہیں بلکہ ہر صحابی کی زندگی ان کے بال بال سے یاد آتی تھی کہ یہ صدا آتی تھی، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اور بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کانا جیسا کہ کانا علی رؤوسہم الطیر الطیور، جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ پرندہ کہاں بیٹھتا ہے؟ پرندہ جو چیز ساکن ہوتی ہے وہاں بیٹھتا ہے، حرکت کی جگہ نہیں بیٹھتا، جہاں حرکت ہو رہی نہیں بیٹھتا۔ تو گویا یعنی یہ اتنے ادب سے سکون کی حالت میں بیٹھتے، معمولی کوئی حرکت نہیں کرتے، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے پرندہ کوئی ستون وغیرہ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اسی حالت صحابی ہوا کرتی تھی۔ اب اس چیز کے مناظر دیکھنا ہے تو آپ کتاب الاضاحی دیکھ لو، یعنی جس میں کتاب المناسک وغیرہ میں دیکھ لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر پوچھتے ہیں صحابہ سے، کیا پوچھتے ہیں کہ ایو شہرین ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اور حج کر رہے ہیں، حج ہوتا ہے ذوالحجہ میں، پھر بھی کوئی صحابی یہ نہیں کہتا۔ ایک صحابی 1,24,000 اندازہ بتایا گیا، اتنے صحابہ میں ایک صحابی کی بھی یہ جرأت نہیں ہوتی یا رسول اللہ یہ ذوالحجہ ہے۔ کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ اللہ کے حبیب اس کا نام بدل دیں گے، اگر اللہ کے حبیب ذوالحجہ کو محرم کہہ دیں گے تو آج سے محرم ہی ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ۔ اب آگے چل کر پھر یہی نہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ پھر بھی کیا کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ ابھی مکے سے احرام باندھ کر آئے ہیں، معلوم شہر ہے، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، لیکن عظمت رسول کا عالم یہ ہے، پھر بھی ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتا کہ مکہ ہے، یہ مکے کے اطراف و اکناف کا حصہ ملا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے حبیب نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم۔ پھر اللہ کے حبیب خود کہتے ہیں کہ یوم النحر ہے۔ حدیث شریف کا ایک مقصد ہے، آگے جس طرح یہ تینوں چیزیں محترم ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کا خون، اس کی اموال، اس کی دماء، اس کے اعراض بھی ایک دوسرے کے حق میں محترم ہے۔ کسی کا خون نہ بہائے، کسی کے نہیں مطلب ہے کہ عزت وغیرہ ریزی نہ کرے، اس طرح یہ بتانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا۔ لیکن صحابہ کرام نے ایسی حقیقت کو بھی یہ کسی نے جرأت نہیں کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے۔ صرف اللہ کے حبیب کا اشارہ کافی ہوتا تو صحابہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ایسے بہت سے مناظر ہیں کہ آئیے کتاب الصلح کی ایک روایت بیان کریں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ابن ابی حضرت ایک صحابی ہے کہ ابن ابی حضرت حضرت کعب ابن مالک کے مخلوص سے قرض ادا کرنا تھا، تو مسجد نبوی کے اندر یہ مطالبہ کر رہے تھے، ان کی آواز بلند ہو گئی، دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تک جب آواز پہنچی تو حجرے سے پردہ اٹھا کر حضرت کعب بن مالک سے کہا کہ یعنی تم ان کے دینک انہ دینک، یعنی تم اپنے کچھ قرض کو معاف کر دو، پورا نہیں، کچھ قرض کو معاف کر دو۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نہیں فرمایا، حدیث کے الفاظ فَأَوْمَا إِلَيْهِ، بخاری کے الفاظ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَيْ شَطْرٍ، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اشارہ کیا آدھا معاف کر دو،
زبان سے نہیں کہا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نصف قرض ابن ابی حضرت سے کہا کہ میں نے تیرا نصف قرض معاف کر دیا. اب ابن ابی حضرت سے آپ نے فرمایا اب جاؤ تم اپنا قرض ادا کرو. اللہ کے بھی یہ بھی جانتے ہیں ابن ابی حضرت پورا قرض ادا نہیں کر سکتے, آدھا کر سکتے ہیں, تو آدھا ادا کر دیا. تو یہ اندازہ لگائیے ایک اشارے پر جو بھی ابن کعب مکمل قرض لینے پر مصر تھے, ایک اشارے پر اپنے آدھے قرض کو معاف کر دیا. ارے قرض تو قرض کیا, حضور کا اشارہ ہو تو جانے بھی کٹانے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. اس لیے کہا گیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ اللہ کے وسلم, اور کیسی محبت تھی, کیسی عظمت تھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اونٹ خریدا. تو اللہ کے کتاب الوکالہ میں یہ روایت موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ دیکھو کہ تم یعنی ان کی جو یہ جتنے میں خریدا گیا وہ اتنا پیسہ ادا کرنے کے ساتھ ایک قیراط, وہاں کا جو سکہ تھا, ایک قیراط بھی زیادہ ادا کر دو. ایک جو معاملہ طے کیا گیا اس سے ایک قیراط بھی زیادہ ادا کر دو. اب حضرت جابر بن عبداللہ کی محبت دیکھیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف میں کتاب الوکالہ میں, کہ فلم یعنی وہ جو قیراط جو آپ کو زیادہ ملا تھا, لم تفارق زیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر فرماتے ہیں زندگی میں کبھی بھی وہ قیراط جو برکت کے طور پہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا مجھ سے جدا نہیں ہوا ہمیشہ. اور دوسری راوی حدیث کہتے ہیں فلم یکن القیراط یفارق جرابہ جابر بن عبداللہ, وہ ایک قیراط جو اللہ کے حبیب نے زیادہ دیا تھا حضرت جابر بن عبداللہ کی تھیلی سے کبھی جدا ہی نہیں ہوا. یہ تھی محبت. اب یوں تو محبت کے بہت سے جلوے ہیں. اسی بخاری میں روایت کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, صحابہ وہ ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کے تقوی کے لیے اللہ نے چن لیا. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعظیم رسول کے بغیر, شاعر اللہ کی تعظیم کے بغیر تقوی مکمل نہیں ہوتا. ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. صحابہ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو اپنی آوازوں کو پست کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو اتنی پست کر دیے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہیں, پوچھنا پڑتا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مسجد نبوی میں جو لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے جو مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے, ان کی آواز بلند ہو گئی. تو حضرت صاحب ابن زید وہاں ایک صحابی تھے, ان کی طرف کنکری مار کر اشارہ کیا اور بولے کہ دونوں کو بلاؤ. پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تم لو کنتم من اہل البلد, اگر تم مدینے کے ہوتے تو لاوجعتکما, تمہیں سزا دیتا. ترفعانی فی مسجد رسول اللہ, ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم اللہ کے رسول کی مسجد میں آواز کو بلند کرتے ہیں. یہاں غور کیجئے, حضرت عمر فاروق یہ نہیں فرما رہے ہیں تم مسجد میں آواز بلند کرتے ہو, یہ بھی کہہ سکتے تھے مسجد میں بھی آواز بلند نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے فرماتے ہیں یوں تو مسجد میں آواز بلند کرنا یعنی نامناسب ہے, تم تو اللہ کے رسول کی اس مسجد میں آواز بلند کرتے ہیں جن کی بارگاہ میں آواز بلند ہونے کرنے سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اللہ کے یعنی اس عظیم یعنی ولی نے, اس صحابی نے یہ ہمیں عقیدہ دیا کہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جیسے آداب ملحوظ رکھے جاتے ہیں ویسے ہی آداب اب بھی ملحوظ رکھے جائیں. تو اس طرح ہمیں اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نسبت جس چیز سے ہو جاتی ہے, یہ قاعدہ ہے جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کی ہر چیز سے اسے محبت ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا عنوان ہے, اس کو اختصار سے عرض کرتا چلا جاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے بارے میں سن چکے آپ. پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئی مبارک, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پسینہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین, یہ سارے کے سارے جو صحابہ کرام نے جو تعدیل کا مظاہرہ کیا, یہ ساری روایتیں آپ کو بخاری شریف میں ملیں. لیکن شرط کیا ہے, بخاری کو کس نظر سے پڑھے؟ عشق مصطفیٰ کی نظر سے پڑھے. اس لیے ایک شاعر نے کہا, کیا کہا کہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی, آتا ہے بخار ان کو مگر بخاری نہیں آتی. اسی بخاری میں ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کے ایک نہیں کئی جلوے آپ کو دکھائی دیں گے. اب پانی کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں, تو کئی روایات ہیں پانی کے بارے میں.
اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پانی ہی نہیں کہ فرط محبت میں صحابہ کرام آپ کے دست اقدس کو لے کر اپنے چہرے پر رکھ لیتے تھے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بخاری میں شریف میں دیکھ سکتے ہیں، ایک روایت ذکر کرتے فرماتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو صحابہ کرام کھڑے ہو کر آپ کے چہرے مبارک کو لے کر آپ کے دست مبارک کو لے کر اپنے چہرے پر رکھ لیتے ہیں. آپ کے دست مبارک کو لے کر اپنے چہرے پر رکھ لیتے ہیں. خود راوی حدیث حضرت ابی جحیفہ فرماتے ہیں کہ فاقصت یدیہ، میں نے بھی اللہ کے حبیب کے ہاتھ کو لیا، اس ہاتھ کو وضعتها، اس دست مبارک کو علی وجہی میں اپنے چہرے پر رکھا تو میں نے آپ کے دست مبارک کو برف سے زیادہ ٹھنڈا پایا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پایا. یہ تھا ان کا جذبہ، یہ تھی محبت. اور جو بعض حدب کے جب ایسی کیفیت ہوتی عقیدت و احترام کی جب ان کے اندر دکھائی دیتی تو اللہ کے حسن خود اپنے پانی کو ان اپنے عاشقوں کو اللہ عطا فرماتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھ لیجئے کہ حضرت ابو ایک واقعہ ہے باب غزوۃ الطائف میں یہ روایت موجود ہے. ایک واقعے کے بعد کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے فرمایا کہ دیکھو اس اعرابی نے میری خوشخبری کو قبول نہیں کیا، تم خوشخبری کو قبول کر لو. خوشخبری ہم دنیا میں کیا سمجھتے ہیں؟ خوشخبری کوئی پیسہ مل جائے، دولت وغیرہ. ارے عاشقوں کو حضور کا یعنی بچا ہوا دھون مل جانے خوشخبری. تو خوشخبری کس صورت میں عطا فرمائی؟ اس صورت میں عطا فرمائی کہ آپ نے پانی منگایا، یہ وضو نہیں تھا، پانی منگایا، پانی منگا کر اپنے چہرے مبارک کو دھویا، دونوں ہاتھوں کو دھویا، فرمایا پی لو اور خوش ہو جاؤ. یہ پانی کو پیو نہیں بلکہ اس کو اپنے سینوں پر ڈال لو. اور ادھر پردے کے پیچھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سن رہی تھی، بخاری میں روایت ہے. تو فرمایا کہ حضرت بلال حضرت ابی موسیٰ اشعری سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے سے کہتی ہیں افضلا لی امکما مما فی انائکما، تمہارے برتن میں سے جو کچھ پانی ہے اس تمہاری ماں کے لیے بھی بچا دیجیے. تو چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے کچھ حصہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. یہ تو پانی کی عظمتیں تھی. اب آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی عظمتیں. حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے تو میری اہلیہ پانی دے کر کہاں بھیجتی؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتی. تو اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں یہی نہیں بلکہ جس آدمی کو بھی کوئی نظر لگ جاتی ہے یا کوئی چیز بیماری لاحق ہو جاتی تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی بھیجتے. تو آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو حدیث کے الفاظ فی جلجلن، ایک چاندی کے کپی میں انہوں نے اس کو محفوظ رکھا. تو چنانچہ وہ پانی اس منہ مبارک میں ملا کر اس بیمار کو دے دیتے اور پی لیتا تو شفا ہو جاتا. اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے ہیں. یہاں تک کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں چند سرخ بال تھے. اور شارح نے حدیث کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سرخ نہیں تھے بلکہ اس میں خوشبو ملانے کی وجہ سے وہ سرخی نہیں دکھائی دیتی. اس طرح اہتمام منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بخاری میں ہے کہ کتاب الاستئذان پڑھ لیجئے. کتاب الاستئذان میں روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ فرما رہے ہیں، دوپہر میں آپ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، آپ نے چمڑے کا بستر بچھایا. اور یہ بھی سن لیجئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام المومنین ام سلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے. یہ بھی سن لیجئے. تو آپ کہیں گے کہ کس طرح اللہ کے حبیب کے یعنی مطلب ہے کہ جسم مبارک سے وہ نکال رہی ہے. اس لیے پہلے ذہن رکھ لیجیے، گرچہ کہ حدیث میں یہ نہیں ہے، الگ سے آپ پڑھ لیجیے معلومات کے لیے. میں آپ کو بتا جا رہا ہوں کہ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے حبیب سے آرام فرماتے تو آپ کے جسم مبارک پر جو پسینہ آتا اس پسینے کو لے کر اب وہ محفوظ کر لیتے. ایک مرتبہ دوسری روایت میں آتا ہے، بخاری میں نہیں، اللہ کے نے فرمایا کہ کیا کر رہی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ سب سے زیادہ خوشبودار، یہ آپ کا پسینہ یہ سب سے زیادہ خوشبودار ہے، ہم اس کو اپنے خوشبو میں ملائیں. جیسے بہت بھاری خوشبو کو کیا کرتے ہیں کیا مطلب ہے کہ تھوڑا سی اس کا مطلب ہے کہ آپ عام خوشبو ملاتے ہیں. تو یعنی اس سے بڑھ کر کوئی خوشبودار نہیں. اس لیے کہ ایک شاعر نے کیا کہا کہ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اب یہی بخاری شریف کے آخری الفاظ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں حنوط جو مردے کو جو خوشبو دی جاتی ہے اس حنوط کے اندر اس خوشبو کو ملایا جائے.
اس کو جو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ اس حنوط کے اندر، میرے حنوط کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسینے مبارک کو ملایا جائے، تو یقیناً آپ کی وصیت کے مطابق ملایا گیا۔ یہی نہیں کہ آپ کے جو نالین پاک کو بھی صحابہ نے محفوظ رکھا بطور تبرک کے۔ حضرت عیسی بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے حضور کے دو نالین کے حدیث کے الفاظ ہے کہ لانا من اس نالین کو نالوں کہ جس کو قبالانی دو تسمے تھے، ایسا نالین بتایا جس کے دو تسمے تھے، اس کو نہیں بتایا، اس کو اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حفاظت کے ساتھ رکھا تھا۔ اب آئیے آگے چل کر آپ کے سامنے بتاؤں کہ کس حد درجے یعنی ہر چیز کی جو اللہ کی حبیب سے نسبت رکھتی تھی صحابہ کرام سے حفاظت سے رکھتے تھے، جان سے بڑھ کر بھی اسے عزیز رکھتے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینہ میں آیا اور حضرت عادت کی جائے مہمان کو اپنے گھر بلایا جائے اگر آپ کی وسعت ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر چلو۔ اب مہمانی کیا ہو رہی ہے دیکھو، اس سے بڑھ کر کوئی مہمانی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مہمانی نہیں ہے۔ فرمایا میرے گھر چلو، میں تمہیں اس پیالے میں پانی پلاؤں گا اس پیالے سے اللہ کے نبی نے پیا تھا، اور وہاں تمہیں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا جہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں کے گھر گیا اور مجھے اس پیالے میں جو وعدہ کیا تھا، اس پیالے میں جس پیالے میں اللہ کے نبی نے نوش فرمایا تھا، اس پیالے میں آپ نے ستو کھلایا، کھجور کھلائے، اور اس جگہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا جہاں اللہ کے نبی نے نماز ادا کی تھی۔ بلکہ ایک موقع تو ایسا ہوتا ہے، امام بخاری اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا، ردا اور نالین وغیرہ کا ذکر ہے، وہاں کتاب ممکن ہے کتاب لباس میں روایت ہو کہ حضرت علقمہ یہ ملک شام سے کہاں آتے ہیں؟ مدینہ منورہ آتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اصل رہنے والے تھے کوفہ کے، تو انہوں نے دعا کی، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ میرے لیے کوئی نیک ہم نشین عطا فرما، ایسے آدمی کی صحبت عطا فرمائے کہ جو نیک ہے۔ اتنے میں میرے بازو ایک بزرگ آ کر بیٹھ گئے، وہ میں پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابو الدرداء۔ تو فرمایا کہ یہ دعا کا ذکر کیا کہ میں نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو الدرداء نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا کوفے سے۔ کہاں؟ یہ بھی طویل روایت ہے، اس میں میں مختصر کے ساتھ کروں۔ فرمایا کوفے سے آ رہے، وہی کوفہ فرما رہے ہیں کون؟ حضرت ابو الدرداء۔ الیسا عندکم ابن ام عبد صاحب النعلین والوسادۃ والمطھرہ، کیا وہی کوفہ نہیں کہ کیا تمہارے پاس کوفے میں وہ ابن ام عبد یہ کسی کو نہیں آتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں رہتے؟ وہی کوفہ نا جہاں عبداللہ بن مسعود رہتے؟ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ جو صاحب النعلین، جو اللہ کے حبیب کی نعلین جوتیاں اٹھا کر چلا کرتے تھے۔ کون ابن مسعود؟ کہ صاحب الوسادہ، جو اللہ کے حبیب کے تکیہ لے کر چلتے تھے۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ المطھرہ، حضور کا لوٹا لے کر چلتے تھے پانی کا، وضو کا۔ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ احادیث بخاری میں پڑھ لیجئے اور پڑھ لیجئے، کئی خوبیوں کے مالک ہے، علم کے مالک ہے، لیکن حضرت ابو الدرداء جیسے عظیم صحابی کے پاس اگر ان کی عظمت ہے تو بڑی عظمت اللہ کے حبیب کے تبرکات کے اٹھانے سے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبداللہ بن مسعود جو اتنے علم والے کہ جو کوفے کے اندر علم کی روشنی کو پھیل، نہیں، یہ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کہہ رہے کہ صاحب النعلین۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بے شمار آپ کو منی، اور یہی نہیں کہ جس صحابی کو حضور سے نسبت ہو گئی، بڑے بڑے صحابہ بھی اس سے اپنی شرکت کو، ان سے نسبت کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پوترے حضرت ابو عقیل اس کے راوی ہے کہ میرے دادا مجھے بازار لے جایا کرتے تھے، عبداللہ بن ہشام۔ تو راستے میں جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی، ایک مرتبہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ فرمایا کہ تم مجھے اپنی تجارت میں شریک کر لو۔ دونوں کہتے ہیں کہ تم ہم کو اپنی تجارت میں شریک کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اس لیے تجارت میں شریک کر لو۔ اب آپ کے پوترے کا بیان ہے جب بھی آپ تجارت کو جاتے بہت منافع ہوتا، کبھی تو ایسا ہوتا ایک اونٹ
اونٹ تجارت کے لیے لے جاتے تو کچھ بھی نہیں کم ہوتا، ایک اونٹ کے تجارت کے ساتھ آ جاتے واپس، یعنی جیسا ہی کمال ویسا ہی رہتا، پھر یعنی پورے اونٹ کا سامان بھی بیچ دیا جاتا۔ اس طرح اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی قدر کرتے تھے، جس طرح منہ مبارک کی قدر، جس طرح آپ کے پسینے مبارک کی قدر۔ منہ مبارک کے بارے میں تو وہ روایت سن لیجیے، بہت مشہور ہے کہ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین کس سے کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے مجھے منہ مبارک ملا، بخاری کی روایت ہے۔ تو چنانچہ کتاب الوضو میں تو وہ روایت مجھے منہ مبارک ملا، تو اب یہ جب یہ سنتے ہیں کون، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَأَن تَكُونَ شَعْرَةٌ مِّنْهُ احب الیہ من الدنیا وما فیہا، میرے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال، ایک مبارک ہونا دنیا و ما فیہا کی ساری دولت سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ دنیا میں کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ کہ میرے پاس، اگر کاش کہ میرے پاس ایک بال ہوتا، وہ بال میرے لیے دنیا مافیہ کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ تو چنانچہ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، اور مقامات، مکانات، جس مقام اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اس مقام پر حضرت عبداللہ بن عبد اللہ تلاش کر کے وہاں جا کر نماز پڑھتے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، خود بخاری میں روایت ہے۔ اور ایک روایت سن لیجیے کہ اب کس حد درجے نسبت رسول کا یہ احترام کیا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عبد اللہ خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازے ہی کی طرف پشت کرتے ویسے ہی جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں دیوار کی طرف، اور دیوار سے 3 گز، یہ پوری بخاری کی روایت سنائی جا رہی ہے آپ کو ستر جمعہ، 3 گز کے فاصلے پر اس مقام کو تلاش کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی تھی، کب؟ فتح مکہ کے موقع پر، گرچہ کہ حدیث میں فتح مکہ کا لفظ نہیں ہے لیکن شاہری حدیث کہتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد راوی حدیث سے کہتے ہیں یوں تو بیت اللہ کا ہر گوشہ مبارک، وہ تو خود بیت اللہ کا مطاف بھی مبارک ہے، اندر کیا عالم ہوگا؟ اندر تو جہاں چاہے کوئی جہاں چاہے نماز پڑھ لے، راوی حدیث کہتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر اس مقام کو تلاش کر کے بیت اللہ کے اندر پڑھتے ہیں، باوجود ہے کہ بیت اللہ کا ہر حصہ مبارک ہے، لیکن اندازہ لگائیے اس حصے کا کیا کہنا جسے اللہ کے نبی کی نسبت حاصل ہے۔ اس لیے اس حصے کو تلاش کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں بھی اس نسبت کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باوجود ہے کہ جانتے ہیں جنت کا پتھر ہے، لیکن ہم جو چومتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چومتے ہیں۔ اگر یعنی اللہ کے نبی نہ چومتے ہوتے تو میں تجھے نہیں چومتا۔ پھر یہی نہیں فرماتے ہیں ہمارا رمل سے کیا واسطہ، کیونکہ مشرکین کو بتانے کے لیے ہم نے رمل کیا تھا، مشرکین تو ہلاک گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے ہم اس رمل کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، اس عمل کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ اس طرح ایک نہیں، ایسی کئی روایتوں میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ شے جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہو جائے، صحابہ جان جی سے بڑھ کر اس کا احترام کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے۔ غرض کے موضوع کافی طویل ہے، کیونکہ آپ کو حضرت قبلہ عمدۃ الفقہاء مفکر اسلام مدد اللہ علی سے آپ کو درس حدیث بھی سننا ہے۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ عقل و دانش کی حدوں سے ہے بلند تیرا مقام، عقل و دانش کی حدوں سے ہے بلند تیرا مقام، فکر انسانی سے ممکن نہیں عرفاں تیرا، فکر انسانی سے ممکن نہیں عرفاں تیرا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔